الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك أو كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. حضرات گرامی قدر، واجب الاحترام، معزز بزرگ دوستوں اور بھائیوں، محرم الحرام سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے. یکم محرم اس نئے سال کی پہلی تاریخ، آج 3 محرم الحرام ہے. ہم لوگ انگریز کی نقالی میں، انگریز کے پیچھے چلنے میں اتنی دور نکل گئے کہ ہم نے اپنی تاریخ، اپنا سال، اپنی روایات وہ بھی یکسر بھلا دی اور نظر انداز کر دی. آج اس نوبت پر پہنچ چکے ہیں کہ عیسوی سن، عیسوی مہینے بچے بچے کو یاد ہے، ازبر ہے، تاریخ یاد ہے، سن یاد ہے، لیکن جس تاریخ کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، جس سن کا تعلق جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ ہے، جس سن کا تعلق اسلامی روایات کے ساتھ ہے، اس کے مہینے بھی یاد نہیں، اس کے سال بھی یاد نہیں. اللہ ہماری اس غفلت کو معاف فرمائے. میرے محترم دوستو، اسلام ہمیں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم ان کی طرح سال منائیں، فائرنگیں کریں، پٹاخے چھوڑے، گولے چھوڑے، روشنیاں کریں، یا اور بہت سارے جو گناہ کے کام ہوتے ہیں وہ کریں.
لیکن بہرحال سال کے گزرنے پر ایک محاسبہ ضرور ہونا چاہیے۔ جس طرح ہر تاجر، ہر صنعت کار، ہر کاروباری سال کے بعد اپنی ذرائع آمدن کا حساب کرتا ہے کہ آیا میں سال بھر نفع میں رہا یا نقصان میں رہا، اور اگر میں نقصان میں گیا تو آئندہ مجھے اس نقصان کی تلافی کیسے کرنی ہے۔ بالکل اسی طرح ایک مسلمان کو دینی اعتبار سے اپنے پورے سال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرا گزشتہ سال 1439 جو یکم محرم سے شروع ہو کر 30 ذوالحج پہ ختم ہوا، دینی اعتبار سے کیسا رہا، میری 5 وقت کی نمازیں اس میں پوری رہی یا کمی رہی، زکوٰۃ جو سال کا فریضہ تھا وہ مکمل ادا ہوا یا اس میں کمی ہوئی، سال بھر میں صدقہ کتنا دیا، فطرانہ دیا نہیں دیا، قربانی کی نہیں کی، اور اس کے علاوہ جو میرے ذمے حقوق تھے بیوی کے، بچوں کے، ہمسایوں کے، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، میں ان حقوق کو پورا کرنے میں کس حد تک کامیاب رہا۔ اگر تو وہ حقوق 100% پورے ہوئے، مالی، دینی، دنیاوی، اللہ کے بندوں کے، تو پھر تو ہمیں اس پہ کرنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے اچھا سال گزارنے کی توفیق دی۔ اور اگر اس میں کمی ہوئی، اور یقیناً کمی ہوئی ہوگی، تو پھر ہمیں اس پہ استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ میرا سال جیسا گزرا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ اور 1440 یکم محرم سے شروع ہوا، اس کے لیے ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ اے اللہ میرا یہ سال دینی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، نماز زکوٰۃ کے اعتبار سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کے اعتبار سے پچھلے سال سے انشاءاللہ یہ سال بہتر ہوگا۔ سب کہہ دو انشاءاللہ۔ تو اللہ کے سامنے اس عزم کے اظہار کی بھی ضرورت ہے اور اس پہ عمل کی بھی ضرورت ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس اسلامی مہینوں کو، اسلامی تاریخوں کو یاد رکھنے کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں ذہن میں رہے گا کہ اس کا آغاز ہجرت سے ہوا۔ اس سن کو کیا کہا جاتا ہے؟ سن ہجری، سن ہجری، اور ہجرت سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ یعنی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ہجرت کی ہے وہاں سے اس کا آغاز ہوا، اور سب سے پہلے اس کی ابتدا کی ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکمران بنے اور اسلامی احکامات جاری ہوتے اور ان پر نیچے مہر لگنے کے بعد ضرورت پیش آتی کہ کوئی تاریخ بھی لکھی جائے، کوئی سن بھی لکھا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ حکم کس تاریخ کو کس سن میں جاری ہوا، تو وہ سر جوڑ کے بیٹھے، ان کی شورا بیٹھی، مجلس شورا نے متفقہ طور پر بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنی تاریخ کا آغاز کس سے کرنا چاہیے۔ کسی نے رائے دی کہ جی ہمیں تاریخ کا آغاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کرنا چاہیے، جیسا کہ عیسائیوں نے اپنی تاریخ کا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے کیا ہوا ہے، جس کو سن عیسوی کہا جاتا ہے۔ پھر اس رائے کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا گیا کہ اسلام میں کسی کی پیدائش، کسی کی وفات کے دن کی کوئی اہمیت نہیں، لہذا اس کو کوئی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر کس سے آغاز کیا جائے؟ کسی نے فتح مکہ کا نام دیا، کسی نے ہجرت کا نام دیا، تا آ کے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ ہوا کہ اسلام کی سربلندی کا آغاز ہجرت سے ہوا تھا، لہذا اسلامی سال کا آغاز بھی کس سے ہوگا؟ ہجرت سے ہی ہوگا۔ اس لیے اس سن کو کہا جاتا ہے سن ہجری۔ تو اس کو جب ہم یاد رکھیں گے تو لازماً ذہن میں یہ بات جائے گی کہ ایک وقت تھا جب میرے آپ کے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا پیارا وطن مکہ چھوڑ کر ہجرت کی تھی۔ تو ہمیں ایک بہت خوبصورت تصور
ہمارے ذہن میں جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے ساتھیوں کی محبت، عقیدت اور احترام ہمارے دل میں پیدا ہوگا، اور اسلام کی خاطر وطن چھوڑنے کے جذبات بھی اگر قربانی دینی پڑے تو یہ جذبہ بھی ہمارے دل میں پیدا ہوگا۔ تو یہ خوبصورت تصور حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بے شک اس تاریخ کا بھی استعمال کریں، ممنوع نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، لیکن ہم یاد اسلامی تاریخ کو بھی رکھیں، اپنے دفاتر میں، اپنے گھروں کے اندر، اپنی فیکٹریوں میں، جہاں دوسرے کیلنڈر لگے وہاں اسلامی تاریخ کا کیلنڈر بھی ہمیں لگانا چاہیے۔ کیوں نہیں ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو کریں گے سارے دوست انشاءاللہ۔ دوسری بات، اللہ کی شان ہے، عجیب تکوینی نظام ہے، سارے کام اللہ ہی کے کرنے سے ہوتے ہیں، اللہ کی چاہت اور ارادے کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی شان ہے کہ اسلامی سال کا آغاز بھی قربانیوں سے ہو رہا ہے اور اسلامی سال کا اختتام بھی قربانی پہ ہو رہا ہے۔ پہلا مہینہ محرم الحرام اور اس کی پہلی تاریخ یکم محرم الحرام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن۔ 10 محرم الحرام خاندان نبوت، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، اہل بیت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ اور ان کے اہل خانہ، ان کی شہادت کا، شہادت کربلا کا دن ہے 10 محرم الحرام۔ اور پھر اس سال کا آخری مہینہ یہ ذوالحج کا مہینہ جو ابھی گزرا ہے، اور آپ نے دیکھا عالم اسلام نے اللہ کے نام پہ جانوروں کی قربانیاں کر کے اللہ کے حضور پیش کی ہے، اور اس کی تاریخ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پہ قربان کیا، اس کی کوشش کی، اللہ نے اس عمل کو قبول کیا اور اس کی روایت کو زندہ رکھا کہ ہمیں اسلام نے قربانی والا حکم دیا۔ تو اسلامی سال کے شروع میں بھی قربانی ہے، آخر میں بھی قربانی ہے۔ یہ گویا کہ درس ہے مجھے اور آپ کو کہ اسلام جب بھی زندہ ہوگا تو اس کو قربانی کے خون سے سینچا جائے گا، اس کی آبیاری ہوگی تو اسلام کے چمن کے اندر بہار آئے گی۔ جیسے کسی نے خوبصورت جملہ کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جب کربلا کی قربانیاں دی جاتی ہیں تو پھر اسلام کے اندر زندگی آتی۔ آج میرے عزیز دوستو، اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں ہماری زندگیوں میں اسلام زندہ ہو، ہمارے گھروں میں اسلام زندہ ہو، ہماری گلیوں میں اسلام زندہ ہو، ہمارے شہروں میں اسلام زندہ ہو، ہمارے ملک میں اسلامی نظام زندہ ہو، پوری دنیا کے اندر اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلے، تو یہ بغیر قربانی کے نہیں ہوگا۔ اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں اپنا تن من دھن لگانا ہوگا، اس کے لیے ہمیں اپنے جذبات کی قربانی دینی ہوگی، اس کے لیے ہمیں بعض اوقات اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا ہوگا، پھر جا کے میری زندگی میں، پورے علاقے کی زندگی میں، پورے عالم اسلام کی زندگی میں اسلام زندہ ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی اور انتہائی عظیم انسان تھے، ان کی عظمتوں کا اندازہ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک جمعہ اور اس جمعے کا بھی مختصر سا وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے انتہائی ناکافی ہے۔ سال کے سارے جمعے بھی حضرت عمر کی شان میں بیان کیے جائیں تو پورے سال میں بھی حضرت عمر کی مکمل شان ہم بیان نہیں کر سکتے، جس کی عظمت اور شان اتنی بڑی ہے کہ وہ زمین پہ بولتا ہے تو رب اس کا فیصلہ قرآن میں وہی بنا کے اتار دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہوا کو حکم دیتے ہیں تو ہوا ان کی آواز سینکڑوں میل دور جہاد کرنے والے حضرت ساریہ تک پہنچا دیتی بغیر کسی آلے کے۔ مدینہ منورہ میں زلزلہ آتا ہے، زمین کو حکم دیتے ہیں ٹھہر جا، کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر انصاف نہیں کرتا؟ آج تک علماء نے لکھا ہے دنیا جہان میں زلزلہ آتا ہے،
عمر کے بول کا اثر ہے، مدینہ منورہ میں کبھی زلزلہ نہیں آیا، حضرت عمر کے بول کا اثر ہے۔ دریا پانی دینا بند کر دیتا ہے، وہاں کے حاکم، وہاں کے گورنر خط لکھتے ہیں کہ جناب یہاں بری روایت پڑی ہوئی ہے، غلط روایت پڑی ہوئی ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی کو دلہن کی طرح سجا بنا سوار کے دریا کی موجوں کے حوالے کیا جاتا ہے تو پھر پانی آتا ہے، ورنہ دریا خشک ہو جاتا ہے۔ اور اس سال بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسی روایت کو زندہ کریں گے تو پھر دریا چلے گا۔ حضرت عمر کو خط لکھا کہ جی اب کیا کریں؟ حضرت عمر نے خط پڑھا تو زبان حال سے کہا کہ پھر ہمارا کیا فائدہ، اسلام کا کیا فائدہ کہ پہلے بھی بیٹیاں ذبح ہو اور قربان ہو اور اسلام کے بعد بھی بیٹیاں قربان ہو، تو پھر اسلام کا کیا فائدہ؟ حضرت عمر نے کہا کوئی بیٹی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک خط لکھ رہا ہوں، یہ دریا میں ڈال دینا۔ دریا کے نام خط لکھ رہے ہیں، اور خط میں کیا لکھا؟ ہمارے حضرت مولانا عبد الشکور الدین پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنی زبان کے اندر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے حضرت عمر نے خط میں دریا کو یہ لکھا کہ بھائی اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے، اگر اے دریا تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر چل، یعنی ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں عمر اللہ کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تجھے حکم دیتا ہوں کہ چل، یعنی چلنا شروع کر۔ خط ڈالنے کی دیر تھی کہ دریائے نیل چل پڑا، پانی آ گیا۔ علماء فرماتے آج تک دریاؤں کے بہاؤ میں کمی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، لیکن دریائے نیل تب سے جیسے چڑھا ہے ویسے کا ویسا آج ہے، دوبارہ کبھی اس کا پانی کم بھی نہیں ہوا۔ یہ عمر کے بول کا اثر ہے۔ زمین پہ بولے زمین مانے، پانی کو بولے پانی تسلیم کرے، ہوا کو کہے ہوا حکم مانے۔ آگ نکلی مدینہ منورہ سے تو حضرت عمر نے چادر دی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میری چادر لے جاؤ اور اس آگ کو جہاں سے نکلی ہے وہی دفن کر کے آؤ۔ وہ لاوا نکلا ہے، حضرت عمر کا خادم تمیم داری صحابی رسول چادر عمر کی لے کے جاتا ہے اور جا کے اس لاوے کو، اس آگ کو پیچھے ہٹاتے ہٹاتے وہی دفن کر کے آتا ہے جہاں سے نکلا۔ یہ عمر کی چادر کا اثر ہے۔ میرے عزیز دوستو، عناصر اربع پہ عمر کی حکومت، یہ حکومت عمر کو کب ملی ہے؟ جب عمر نے خود کو اللہ کا غلام سمجھا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سمجھا۔ میرے محترم دوستو، اس عمر کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں جو صحابی رسول ہے؟ اس عمر کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں جو بدر میں آپ کے ساتھ رہا، ہجرت میں آپ کے ساتھ رہا، احد میں آپ کے ساتھ رہا، خندق میں آپ کے ساتھ رہا، صلح حدیبیہ میں آپ کے ساتھ رہا، فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، جس کی خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، صحابہ فرماتے ہیں ان کا ایمان لانا اسلام کا دبدبا تھا، ان کی ہجرت اسلام کی نصرت تھی، ان کی حکومت اسلام کی سلطنت اور پھیلاؤ تھا۔ جس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اسلام کی خدمت کی ہے اور اس خدمت میں گزاری ہے، اس عمر نے پھر جاتے جاتے اللہ سے مانگا کیا؟ ایک دعا مانگی، ایک دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ حضرت عمر یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، شہادت کی موت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ زہ نصیب جس کو اللہ نصیب فرما دے، تا نبخشد خدائے بخشندہ، ای سعادت بزور بازو نیست، شہادت کی موت زور بازو سے نہیں ملتی، اللہ جس کو نصیب فرما دے اس کو ملتی ہے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمنا کی۔ اللہ کے محبوب فرمایا کرتے تھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری دلی تمنا یہ ہے، میری دلی خواہش یہ ہے میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اللہ کے محبوب یہ تمنا کر رہے ہیں۔ نبوت کا مقام ملا ہوا،
ختم نبوت کا مقام ملا ہوا، امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، پھر تمنا کر رہے شہادت کا مقام بھی مل جائے۔ کوئی تو چیز ہے شہادت میں جو آپ تمنا کر رہے۔ حضرت عمر مانگ رہے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، اور اگلی دعا اس سے بھی عجیب جملہ، اس سے بھی عجیب جملہ کہہ دیا، وَجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، اے اللہ شہادت بھی دے اور دے بھی رسول کے شہر کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر، خاتم الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت دے۔ لوگ حیران ہوئے، عمر کیا مانگ رہے ہو؟ متضاد چیزوں کا سوال کر رہے ہو، شہادت مانگ رہے ہو جو ملے گی 22 لاکھ مربع میل کے بعد۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی، ہمارا پاکستان تقریباً 8-9 لاکھ مربع میل ہے، اس طرح کے 3 پاکستان ہو تقریباً تو ایک عمر کی حکومت بنتی ہے، اور ایسی حکومت جس میں ایک عورت ہیرا سے چلتی ہے، یمن کے علاقوں سے چلتی ہے، زیورات سے لدی پھدی ہے، بالکل جوان عورت ہے، بیت اللہ کا حج کر کے واپس جاتی ہے، اور پورے راستے میں ایک بھی شخص نہیں جو اس کو یا اس کے مال کو میلی نگاہ سے دیکھ سکے۔ یہ عمر کی حکومت تھی، 22 لاکھ مربع میل پہ ایسی حکومت۔ عمر شہادت مانگ رہے ہو، شہادت تو ملے گی سرحدات پہ جہاں جہاد ہو رہا ہے، 22 لاکھ مربع میل باہر، اور ساتھ مانگ رہے ہو مدینہ کی شہادت۔ کیسے ملے گی؟ یہاں تو امن ہے، چین ہے، سکون ہے، یہاں تو چوری کوئی نہیں کرتا، قتل کون کرے گا، اور وہ بھی امیر المومنین کو۔ حضرت عمر نے زبان حال سے فرمایا کہ میں تم سے تھوڑی مانگ رہا ہوں، اس رب سے مانگ رہا ہوں جو سب کچھ کرنے پہ قادر، جو سب کچھ دینے پہ قادر ہے، اس رب سے مانگ رہا ہوں۔ اللہ نے بھی عطا کی حد کر دی، صرف مدینہ منورہ کی شہادت نہیں دی۔ عمر تو نے شہادت مانگی، مدینہ منورہ کی مانگی، شہادت بھی ملے گی، مدینہ منورہ کی بھی ملے گی، مسجد نبوی کے اندر بھی ملے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ بھی ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز کے دوران اس سے پہلے علماء نے لکھا ہے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا ایک مرغے نے مجھے 2 ٹھونگے ماری ہیں، اور خواب کی تعبیر پوچھی حضرت اسماء بنت عمیس سے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خاتون یہ اس وقت زوجہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت علی کی اہلیہ سے خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں، آپس میں تعلق اور پیار اور محبت اتنا۔ میرے عزیز دوستو، انگریز بے ایمان نے جب اس خطے میں قدم رکھا اور پھر اپنے ناپاک قدم یہاں سے لے کر گیا، تو جہاں اور بہت ساری غلاظتیں اپنی چھوڑ گیا، وہاں ایک فرقہ واریت کی لعنت بھی چھوڑ گیا، فرقہ واریت کی لعنت، اور اس حد تک ہمیں تقسیم کر گیا کہ آج ہم نے مقدس شخصیات بھی تقسیم کی ہوئی ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان یہ سنیوں کے ہیں، علی اور حسنین کریمین اہل بیت یہ شیعوں کے ہیں۔ عجیب یہ تقسیمات ہم نے کر رکھی ہے، حالانکہ یہ ساری مقدس شخصیات سارے مسلمانوں کی ہیں، سارے مسلمانوں کی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا وہ شخص مسلمان ہے جو ان شخصیات میں تفریق کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر بھی ہمارے سر کے تاج ہے، حضرت عمر بھی ہمارے سر کے تاج ہے، حضرت عثمان بھی ہمارے سر کے تاج ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی ہمارے سر کے تاج ہے، اہل بیت بھی ہمارے سر کے تاج ہے۔ ان مقدس شخصیات کے پاؤں کی خاک بھی ہمیں ملے، ہم آنکھوں کا سرما بنائے، ہمیں ان ساری مقدس ہستیوں سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ تقسیمات میرے دوستو غلط ہے، اور آج بدقسمتی ہماری، ہمیں علماء بھی وہی اچھے لگتے ہیں جو تقسیمات پہ تقریریں کرتے، جو لچھے دار گفتگو کرتے لڑانے کے لیے، وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں، اور جو کوئی اتحاد امت کی بات کرے کہ ایک امت بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن جاؤ، کعبہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، ایک امت بن کے زندگی گزارو، وہ علماء بھی ہمیں اچھے نہیں لگتے۔ میرے محترم دوستو، ہمیں ان تقسیمات سے باہر نکلنا ہے، بہت نقصان ہو چکا ہمارا، ہمیں ایک امت بننا ہے۔ حضرت عمر بھی ہمارے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ہیں، اور سب بزرگان مقدس ہستیوں کی ہمیں سب کا احترام کرنا چاہیے۔
وہ کوئی سنی نہیں ہے جو اہل بیت کا احترام نہ کرے، اور وہ کوئی شیعہ نہیں ہے جو صحابہ کرام کا احترام نہ کرے۔ سب کا احترام سب کو کرنا ہے، پھر ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں۔ اور میرے محترم دوستو، حضرت عمر کا عمل بتا رہے ہیں، خواب کی تعبیر حضرت اسماء بنت عمیس سے پوچھ رہے، انہوں نے تعبیر یہ دی آپ پہ حملہ ہوگا اور اس حملے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے آپ کی جان چلی جائے۔ تو 24 یا 25 ذوالحج تھی، حضرت عمر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے جب آپ پہ حملہ ہوا۔ فجر کی نماز میں مصلی رسول پر نماز کے دوران آپ پہ اٹیک ہوا اور اس نے آپ کا خنجر سے پیٹ چاک کیا، زخموں میں آپ 3-4 دن کرب میں مبتلا رہے۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان آفرین کے سپرد کر گئے۔ پھر عزیز دوستو، یہ شہادتیں یکم محرم کی ہو، 10 محرم کی ہو، یہ ہمیں درس دیتی ہے کہ اگر ہم زندگیوں میں اسلام کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، ملکوں میں اسلام کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، خطوں میں اسلام کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی ہوگی، ہمیں اپنے جذبات قربان کرنے ہوں گے، تن من دھن لگانا ہوگا، پھر اسلام زندہ ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے اور ان تمام مقدس ہستیوں کا دل و جان سے احترام کرنے کی اور ایک امت مسلمہ بن کر جینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔